پاک کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ زیادہ تر ہم لوگ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار صنعت کار ہیں جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی لیکن شادی نہیں کی، کوئی جائیداد میں حصہ دینا پڑے. اور آپ کے انڈو پاک میں یہ بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ 80% لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو جائیداد تک نہیں دیتے. کہہ رہے عورت کا کیا ہے، بس ہم نے شادی کر دی، لڑکی کو پالا پوسا اور اس کی شادی پہ جناب ہم نے اتنا جہیز دیا، اتنا خرچ کیا ہے، اب وہ پھر ہماری جائیداد میں بھی وارث ہے. تو جہیز کا کیا تعلق ہے میراث سے؟ تو اب بھی عورت مظلوم ہے، اب بھی عورت مقہور ہے. اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں گے، جو یورپ عورت کی آزادی اور آزادی نسواں کے بڑے بڑے جناب اچھے اچھے بینر لگاتے ہیں اور بڑی NGOs ان کی کام کرتی ہیں اور افواہ کے نام سے بڑی بڑی تنظیمیں قائم کی جاتی ہیں، آج بھی عورت مقہور ہے، مظلوم ہے، مجبور ہے. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس نے کہا کہ بہرحال ہماری شریعت میں تو یہ حرام ہے، ہماری شریعت میں بہن اپنے بھائی کی بیوی نہیں بن سکتی. یہ تو کوئی ایسا کام نہیں جس کی وجہ سے تمہیں ایسی خوشخبری ملے. تو اس نے کہا کہ ہاں عبداللہ ابن المبارک مجھے ایک بات یاد آئی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنے ان 2 بیٹوں کی اور 2 بیٹیوں کی شادی کی تو چونکہ میں اس علاقے کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہوں تو میں نے شادی کے لیے 8 دن مقرر کیے تھے. بھی ایک دن میں شادی نہیں ہو سکتی، 8 دن کی دعوت ہوگی. اور پھر میں نے علاقے تقسیم کر دیے تھے کہ بھی اس علاقے کی دعوت فلاں دن ہے، اس کے بعد نمبر 2، پھر نمبر 3، پھر نمبر 4، پھر نمبر 5. یہ صنعت کار، یہ سرمایہ دار، یہ زمیندار، یہ تاجر، یہ آمد الناس، یہ آفیسر، یہ فلاں. 8 دن تک میری وہ شادی کی جو کھانے تھے وہ صبح شام دن رات جناب چلتے رہے اور ہزاروں لوگوں نے استفادہ کیا. تو ایک دن شام کو میں اپنے ملازم کے ہمراہ روزانہ میں تھوڑی بہت سی سیر کر لیتا ہوں، اپنی بگی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہوں اور کسی جگہ جا کے تھوڑا بہت پیدل بھی چل لیتا ہوں، پھر بگی میں پھر آ کے آ جاتا ہوں. میں جا رہا تھا تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ رونے کی آواز آ رہی ہے. میں نے بگی روک دی، قریب گیا تو ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پردے میں ایک عورت آئی. میں نے کہا بیوی کیوں رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ابراہیم ہوں. اس نے کہا تم وہی ہو جس کی 8 دن سے شادیوں کے کھانے تقسیم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ یتیم بچے ہیں، ہم نے تو 8 دن سے کھانا نہیں کھایا، ہم تو فاقے سے. بچے روتے ہیں چیختے ہیں، میں کہتی ہوں کیا کروں، کہاں سے لے آؤں؟ وہ کہتے ہیں جا کے لے آؤ. میں کہتی ہوں سوال نہیں کرنا ہے، مانگیں گے نہیں. تو ابراہیم نے کہا کہ عبداللہ ابن المبارک بس میرے دل میں خدا جانے کیا آیا. میں فوراً اپنی بگی بوڑی واپس آیا، ملازمین کو حکم دیا کہ کچی کھانے کا انتظام بھی ہو، یعنی چاول وغیرہ اور راشن کا، اور جو کھانے پکے ہوئے یہ بھی لو اور کپڑے بھی لاؤ اور پیسے بھی لاؤ اور سب کچھ لے آؤ. پھر میں سارا کچھ دے کے اس کے دروازے پہ گیا اور میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بیوی معاف کر دینا، مجھے پتا نہیں تھا کہ تمہارے گھر میں فاقہ ہے اور تم اتنا میرے گھر کے قریب رہتی ہو اور تمہارے بچے بھوکے ہوں اور میرے گھر میں 8 دن سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ عیش و نشاط کی محفلیں اور کھانے پینے میں مدہم ہیں. تو کہتا ہے کہ اس کے جو بچے تھے نا چھوٹے چھوٹے، وہ جب کپڑے اٹھا رہے تھے اور پیسے اٹھا رہے تھے اور کھانے کو بیچارے بھوک سے کھا رہے تھے، تو ان میں سے ایک چھوٹی بچی جو تھی اس نے کہا، ایسے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ ابراہیم جاؤ، اللہ تیرا گھر قیامت میں میرے نبی کے گھر کے ساتھ بنا. معلوم ہوتا ہے کہ اس یتیم کی دعا لگتی. تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا مجھے اجازت. اس نے کہا کہاں اجازت؟ تو مجھے کلمہ پڑھاؤ، اجازت کیسے دے دوں؟ اب اتنی بڑی خوشخبری لائے ہو اور پھر مجھے اس جہنم کے دروازے چھوڑ کے جا رہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہوئے. گو یہ مستطرف کتاب میں ایک واقعہ آیا ہے اور اس کے حقائق کا علم تو اللہ کو ہے، چونکہ ایک تاریخی کتاب ہے، اس کا تعلق کوئی حدیث و قرآن سے تو ہوتا نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عورت کو اتنا ذلیل سمجھا گیا، چاہا تو بیٹے کو دے دی، چاہا تو بھائی کو دے دی، چاہا تو جناب اس کو زندہ درگور کر دیا، چاہا تو اس کو زندہ دفن کر دیا.
چاہا تو جائیداد سے محروم کر دیا، چاہا تو اس کی بولی لگا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اس پڑھی لکھی دنیا میں، اس جدید معاشرے کہ تمام وہ امور جو ہیں، یعنی آپ کے ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتے، ایئر ہوسٹس عورت۔ کیوں بھائی؟ نہیں، آخر مجھے قائل کریں، مجھے سمجھانے کی کوشش کریں، چونکہ ہم تو دقیانوسی لوگ ہیں نا، ملا لوگ، پرانے خیالات والے لوگ۔ مجھے آخر قائل کریں کہ بھی 30,000 فٹ کی بلندی پہ جانے کے بعد صرف لڑکیوں کو اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے خوبصورت اور کنواری اور اچھی لڑکیاں رکھنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھائیں۔ کیا ان کے بغیر جہاز نہیں اڑ سکتا؟ وہ جہاز اڑاتی ہیں، یعنی اس مقام پہ مردوں کی خدمت کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑی ہے تو کون؟ عورت۔ اور آپ تو سفر کرتے ہیں نا جی، مثال کے طور پر اپنے انڈیا چلے گئے، بنگلہ دیش چلے گئے، پاکستان چلے گئے یا امارات چلے گئے، آپ ذرا باہر کی سفر کریں نا، جب یورپ کے سفر کریں، امریکہ کے سفر کریں، جہاں 14 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، اور جناب جہاں شراب کھلا ہے، اور جناب پورے اس جہاز کے اندر ان کو بالکل اوپن تمام قسم کے ڈرنک جو ہیں مل رہے ہیں، اور جب وہ آدمی پی کے بے قابو ہو جاتے ہیں، وہ ان عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی، آپ کے ہسپتال میں بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا جب تک عورت نہ ہو۔ کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی وجہ ہو نا، کہ ایک نوجوان لڑکی ہے بیچاری، کنواری لڑکی ہے، اور جناب کہاں فلپائن ہے، کہاں انڈونیشیا ہے، کہاں جکارتا ہے، کہاں بنگلہ دیش ہے، کہاں انڈیا ہے، کہاں پاکستان ہے، اور وہ اکیلی عورت جو ہے وہ جناب اسپتال میں ڈیوٹی کر رہی ہے، یعنی ایک اکیلی بھیڑ جو ہے بھیڑیوں کے اندر ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اچھا، اور جتنے بڑے گیمبلنگ کے اڈے ہیں، جتنے بڑے، آپ اٹلانٹک سٹی چلے جائیں، آپ لاس ویگاس چلے جائیں، آپ جناب دنیا کے جتنے بڑے جوئے کے مراکز ہیں، یعنی جہاں سب سے بڑے جوئے کے مراکز ہیں اور جوئے کے انواع ہوتے ہیں، وہاں سلاٹ مشینیں ایسی لگی ہوتی ہیں جیسے کہ فوج کھڑی ہو، اور یہ رولے ہے، اور یہ بانکو پاٹو ہے، اور یہ جناب بلیک جیک ہے، اور یہ اقسام ہیں جوئے کے، اور کھلانے والی کون ہے؟ لڑکیاں اور اریاں لباس۔ اور جو بڑی بڑی ٹیبل ہیں جن پر زیادہ جوا لگتا ہے، یعنی ملینز میں شروع ہوتا ہے، وہاں بالکل اریاں لڑکیاں کھڑی ہیں، وہ جاب پیش کریں گی، وہ آپ کو ساتھ بیٹھیں گی، وہ آپ کو، اس کے اندر چاہے جہنم جل رہا ہو، لیکن وہاں سے ایک بیچاری پیسے دینے ہیں۔ یہ ترقی ہے، اسی کا نام عورت کا مقام ہے کہ 20 سال تک ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے، 20 بچے جنتی ہے، بیوی نہیں ہے، کوئی قانونی تحفظ نہیں، فرینڈ ہے، دوست ہے، چلا گیا۔ بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، 20 سال اس کی خدمت کر رہی ہے، اولاد ہو رہی ہے، لیکن نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو مرد ہے وہ کہتا جی میں وہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، کیونکہ یہاں کا قانون یہ کہتا ہے کہ مطلقہ کو پھر ساری زندگی خرچہ دینا ہے اور آدھی جائیداد کا شریک کرنا ہے نکاح میں، تو میں اس کو اپنی پراپرٹی کا شریک کیوں بناؤں؟ اس کی تم عزت لوٹ رہے ہو، لیکن پراپرٹی کا شریک بنانا نہیں چاہتے ہو، یہ عزت ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں، ایک ہے نا یہ تصورات اور جناب اشتہارات اور فلاں۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی ادنا سے ادنا چیز آپ نہیں بیچتے مگر اوپر عورت کا فوٹو لگائیں، سگریٹ بیچو عورت کا فوٹو لگائیں، یعنی اس سے بڑی بے حیائی کی دنیا میں کوئی بات ہوگی کہ مردوں کی طاقت کی دوا بیچو تو ساتھ فوٹو عورت کا ہے؟ یہ عورت کی عزت ہے، یہ مقام ہے عورت کا۔ اور آج بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں سمجھا جاتا ہے کہ عورت کیا ہے جی، پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہو بدل دو، عورت کیا ہے؟ اور آج بھی آپ جا کے دیکھیں جاپانیز میں یا بعض جرمن علاقوں میں، کہ وہاں یہ بعض چائنا کے علاقوں میں، کہ وہاں عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خاوند کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکے، وہ کھڑی ہے، کھانا کھلائے گی، اس کے نزدیک خاوند دیوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کے سامنے بالکل کھڑی ہے۔
اور اس وقت پورے عالم میں یہودیت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو قابل عزت اور قابل قدر قوم ہے وہ صرف یہودی ہیں، باقی تو وہ کہتے ہیں جانور ہیں. یعنی یہود اپنے سوا کسی دوسرے کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ کہتے ہیں یہ حیوان ہیں، یہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم ان پر حکومت کریں. وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا اپنا قرآن کہتے ہیں فضل اللہ علی العالمین. اسی لیے آج بھی پوری دنیا میں اگر کوئی آدمی یہودی مذہب اختیار کر لے اس کو یہودیت میں شامل نہیں کریں گے. یعنی آپ دیکھیں ہر مذہب کوشش کرتا ہے کہ میرے لوگ بڑھیں، میرے پیروکار بڑھیں، میرے ماننے والے بڑھیں، میرا تعداد بڑھے. یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ اپنے اندر اور کسی کو نہیں آنے دیتا. اور دیکھ لیں ان کو علم میں، ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں آج ان کی لگامیں ان کے ہاتھ میں. جانے فرنگ پنجہ یہود میں ہے. لیکن اس یہودی کے نزدیک عورت جو ہے ایک نجاست، نجس چیز ہے، پلید چیز. ان کے نزدیک عورت کا مقام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایک نجس چیز ہے. یعنی حتیٰ کہ جس دن عورت کے ایام حیض آ جائیں، اس کے ماہواری کے دن ہیں، منتھلی کورس کے دن ہیں، وہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ گھر کے ڈرائنگ روم میں یا ڈائننگ میں یا بیڈ روم میں خاوند کیا ہے. الگ دور گھر کے ایک کمرہ ہوگا، اس میں اس کو پھینک دیں گے، اس کے برتن الگ، کپڑے الگ، لباس الگ، اور وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی جب تک پاک صاف ہو کے غسل کر کے لباس بدل کے نہیں آیا 4 دن لگ جائیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنی نجس چیز ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں. اور پھر یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے نجاست ہے کہ دیکھو اس کا ایام خون ہے، اور یعنی وہ قریب نہیں آ سکتی. اور یہی وہ تصورات تھے جو نعوذ باللہ دماغوں میں بٹھا دیے گئے، داخل کر دیے گئے کہ عورت کیا ہے جی، عورت ایک بالکل بدی کا محور ہے اور برائی کی پوٹ ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، انڈیا کو زیادہ سمجھتے ہیں. آج بھی وہاں رسم ہے ستی ہو جانا. ستی کا معنی مختصراً یہ ہے کہ اگر ایک نوجوان لڑکی ہے بیچاری، شادی ہوئی، خاوند مر گیا، تو وہ بعض قبائل ہیں جن کے اندر آج بھی یہ رسم موجود ہے. یہ نہیں کہ تھی پرانے زمانے میں، آج بھی موجود ہے کہ وہ جب چتا بنائیں گے خاوند کی تو اس کی بھی چتا ساتھ بنائیں گے کہ وہ بھی زندہ جل جائے کہ جب خاوند مر گیا اس کو دنیا میں رہنے کا کیا حق ہے. ستی ہو جاتی ہے. اسی ستی سے دوستی نکلا ہے نا. یہ جو آپ دوستی کرتے ہیں نا، اصل میں یہ اسی لفظ ستی سے ہے کہ دوستی میں 2 ستی ہوتے ہیں دل، تب کہیں بنتی ہے جا کر 2 ستی. آپ کے ہاں تو خیر دوستی کا یہ تصور نہیں، آج کل تو پیسے کی بات ہے، دوستی کہاں رہی. یہ پرانے لوگ تھے پاگل جو کہہ گئے غریب. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب دیکھیں جی خاوند تو چلو مر گیا، اس عورت کا کیا گناہ ہے کہ اس کو ساتھ زندہ جلا دو. یہ بھی اچھی طرح اب بھی یہ تہذیب میں موجود ہے کہ لڑکی کی عمر 8 سال ہے، 4 سال ہے، 2 سال ہے. اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے اس کی عمر 18 سال ہے اور دولہے کی عمر 6 سال ہے، شادی ہو جاتی ہے. دولہا 6 سال کا ہے، وہ بیچارہ اپنا فیڈر ہاتھ میں لے کے آتا ہے شادی والے دن. یعنی اندازہ کریں آپ ظلم دیکھیں. اچھا ہمارے ہاں جیسے آپ کے انڈیا میں بھی ہے، یہ جو آپ کا علاقہ ہے راجستھان ہے، جیسلمیر ہے، جے پور ہے، جودھ پور ہے، بھرت پور ہے، اسی طرح پھر آگے ہمارے سندھ میں آ جائیں جیسے ہمارا پھر کراچی ہے. یہ پرانے دور میں یہ دیبل کہلاتا تھا، آگے ٹھٹھا ہے، لڑکانہ ہے، سکر ہے، سندھ ہے، ہڑپا ہے، موہنجو دڑو ہے اور روڑی ہے. یہ سارا علاقہ جو ہے ابھی تک اس میں ابھی بھی کاروکاری ہے. کاروکاری کیا ہوتی ہے جناب کہ اگر کسی عورت پہ الزام لگ جائے، اچھا اس الزام کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ الزام سچا ہو، بس الزام ہے لگ گیا. یا مثلا شام کو بیچاری عورتیں جو ہیں وہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں، کنووں پہ وہ جاتی ہیں بیچاری، وہاں چشموں پہ پانی ہوتا نہیں، خاص طور پہ تھر کے علاقے میں 5-5, 4-4, 6-6 میل جا کے ان کو پانی لانا پڑتا ہے. تو پانی لینے کے لیے جاتی ہیں اور جب شام کو عورتوں کی آپس میں کوئی چپکلش ہو گئی تو عورت نے آگے کہہ دیا کہ آج جب ہم گھڑے لے کے آ رہے تھے نا فلاں مرد جو گزر رہا تھا نا، تمہاری بیوی اس کو دیکھ کے ہنس رہی. بس اتنا کافی ہے.
اس کو یہ کان یعنی اپنی برادری کا جرگہ یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو جا کے قتل کر دے، اور اسی کو مرد سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ دیکھو جی جوان ہے نا، دیکھو جی بہادر جوان ہے نا، غیرت ہے نا جی، بغیرت تھوڑا تھا کہ اپنا بس سن کے چپ ہو جاتا، جوان آدمی ہے۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ اس قانون، اس جبر عورت پر جو قہر ہے، جو جبر ہے، جو کاری کر کے قتل کر دی جا رہی ہے، اس کے والدین بھی نہیں بول سکتے، یعنی اس لڑکی کے ماں باپ بھی نہیں بول سکتے، وہ بھی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے چلو، کیوں بولتے ہیں تو پھر جرگہ ان کے خلاف آ جاتا۔ اچھا، پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ بعض اوقات مثلا عورت کاری ہو گئی، الزام لگ گیا، لیکن عورت بھاگ گئی، چھپ گئی، بھاگ کے اگر علاقے کے سردار کے گھر میں پناہ لے لے تو پھر جائے رہے، پھر کوئی نہیں مارتا اس کو۔ اور سردار کے گھر میں جناب 200 کاری عورتیں ہوتی، 100 عورت ہے، 200 عورت ہے، 300، جتنا بڑا سردار اتنا عورتیں دیا تھا۔ اور پھر سردار کیا کرے گا؟ جب تک اس کا اپنا دل رہے گا، کوئی اس قابل ہوگی تو سردار کی نظر، ورنہ سردار کے نوکروں کی نظر، سردار کی اولاد کی، رشتہ داروں کی نظر، جو اس کے بعد بالکل کسی قابل نہیں رہے گی، کسی کو بیچ دے گا 10,000 20,000 کی۔ جیسے آپ بھیڑ بیچتے ہیں، بکری بیچتے ہیں، عورت بیچتی، اب وہ ہوتی ہے، اس دور میں ہوتا ہے جسے آپ آزادی کا دور کہتے ہیں، جسے آپ جناب علم کا دور کہتے ہیں، یہ اس دور میں ہو رہا ہے عورت کے ساتھ۔ اور جاہلیت میں تو اس سے آگے ہے کہ اگر کوئی لڑکی پیدا ہو گئی تو پیدا ہونے کے بعد بھی اس کو معاف نہیں کیا جاتا تھا۔ 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، بڑی ہو گئی تو باپ اس کو طریقے سے لے جاتا اور جنگل میں جا کے گڑھا کھودتا، اور گڑھا کھود کے اس کی گردن پہ خود اپنی تلوار چلا کے اس کو دفن کر دیتا۔ حتیٰ کہ ایک آدمی اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی 5 لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا۔ زندہ درگور کا معنی یہی ہوتا ہے، گور معنی قبر، کہ زندہ کو قبر میں ڈال دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے فبکا رسول اللہ، حضور رونے لگے، تمہیں رحم بھی نہیں آیا، اپنی بیٹیوں کو تم نے زندہ دفن کر دیا۔ اس نے کہا حضور اس سے آگے سنیں، میں اپنی لڑکی کو لے کے گیا، پہلے میں جنگل میں جا کے اس کے لیے گڑھا وڑا تیار کرایا، میں اس لڑکی کو لے کے گیا اور بڑے طریقے سے اور پھسلا پھسلو کے، اور جب اس گڑھے کے قریب میں گیا تو گڑھے کو میں نے کہا تھا کہ اسے شک نہ ہو کہ مجھے یہ مارنے کے لیے لایا ہے یا کیا بات ہے، تو میں گڑھے میں اترا اور میں نے اس کی مٹی کی صفائی کرنی شروع کر دی، تو وہ مٹی اڑ کے جب میرے منہ پہ پڑے تو وہ بچی اپنا دوپٹہ لے کے میرا منہ صاف کرے کہ ابا جان تمہارے منہ پہ مٹی پڑ رہی ہے۔ حضور نے پھر بھی تو میرا ہم نہیں آئے گا، یا رسول اللہ نہیں آیا، میں نے پھر بھی زندہ دفن کر۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا نا کہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس موعودہ جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، وعد البنات، جن بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا بغیر کسی جرم کے، معصوم بچیوں کو بلا وجہ والدین نے اپنی عزت جھوٹے انا اور جھوٹے وقار کے لیے قتل کر دیا اور دفن کر دیا۔ قیامت میں اللہ فرماتا ہے وہ پوچھیں گے کہ مولا ہمارے قاتلوں سے پوچھو تو صحیح ہمیں کس گناہ کی سزا دی گئی۔ اذ الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ میں کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ساری دنیا کی تہذیبوں پہ نظر ڈالیں، آج بھی آپ دیکھ لیں، بہار ہے، بنگال ہے، انڈو پاک ہیں، ان کے علاقے آج بھی عورت جو ہے فروخت ہوتی ہے، عورت بکتی ہے۔ آج بھی عورت کو جوئے پہ لگایا جاتا ہے، جواری کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اس نے کہا ٹھیک ہے بادی میں پیسہ تو نہیں ہے، بیوی لگاتا ہوں، یعنی گویا بیوی اس کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے جوئے پہ ہار دے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، اگر آپ زمانہ جاہلیت کو تو چھوڑ دینا، اگر آپ موجودہ دور کی جاہلیت کا احوال دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں، جو تصور ہوتا ہے کہ بھئی اس دن دولہا جو ہے اس کو گھوڑے پہ بٹھایا جاتا ہے اور آگے بینڈ باجے ہوتے ہیں اور بڑے تم تراک سے بارات آتی ہے
اور جناب اس کا بہت بڑا لمبا ماشاءاللہ اس نے پگڑی سر پہ رکھی ہوتی ہے. ساری زندگی غریب نے تو سر پہ کپڑا نہیں رکھا ہوتا، تو شادی والے دن اس کو پگڑی رکھنی پڑتی ہے. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہماری تمنا ہوتی تھی کہ حضور